أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وآله وسلم خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کا خیر چاہتے ہو تو یاد رکھو دنیا اور آخرت کا خیر علم کے ساتھ میں ہے، اور جس طریقے سے دنیا اور آخرت کا خیر علم کے ساتھ میں ہے تو عرف الاشیاء بازدادها چیزیں اپنی ضد کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہیں، تو یاد رکھو شر دنیا اور شر آخرت جہالت کے ساتھ میں۔ اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ دنیا میں بھی خیر ملتا ہے تو علم کی بنیاد پر، اور آخرت میں بھی خیر ملتا ہے تو علم کی بنیاد پر۔ دنیا کا شر اگر نظر آئے گا تو وہاں جہالت ضرور ہوگی، اور اگر آخرت کے شر کو بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جہالت ہی میں مضمر ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ہمیں جہالت سے دور رہنے کی اور علم سے قربت کی توفیق و رحمت فرمائے تاکہ ہم خیر دنیا اور خیر آخرت کو حاصل کر سکیں۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، درس سامنے موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی تصور اور تصدیق سے متعلق، اور ہم نے آپ کی خدمت درس میں تصور اور تصدیق کی وضاحت کے ساتھ میں تفصیل پیش کی۔ اس کے بعد میں ہم نے اس کا درمیان میں مختلف الفاظ کا استعمال کر کے آپ کی خدمت میں تصور اور تصدیق کی تعریف پیش کی۔ تصور مطلق، تصور مجرد، تصور بدون حکم وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا خود لفظ تصور کا مطلقاً استعمال۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی بغیر کسی قید کے لفظ تصور استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ادراک الشیء بدون حکم، بغیر حکم کے کسی شے کا ادراک کرنا، یہ تصور کہلاتا۔ جب تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق اسے کہتے ہیں کہ جہاں ادراک الشیء لیکن مع الحکم، مع الیقین، مع الاذعان، یہاں یقین اور اذعان کے ساتھ میں ادراک شیء اس کو تصدیق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بما یتعلق التصدیق والتصور، تصدیق و تصور کن چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ اگر آپ ان کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں پر تلاش کریں، آپ کس بنیاد پر ان کو طلب کریں، کہاں دیکھیں، کہاں کہاں تصور ہوگا، کہاں کہاں تصدیق ہوگا۔ تو اب اس کی تفصیل بیان فرمائیں کہ لیس للتصدیق الا مورد واحد یتعلق بہ، تصدیق صرف ایک جگہ پہ پائی جاتی ہے جو تصدیق سے متعلق ہے، بس صرف اور صرف ایک ہی جگہ کے اوپر تصدیق کا وجود پایا جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وَهُوَ النِّسْبَةُ فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ عِنْدَ الْحُكْمِ وَالْإِذْعَانِ، اس وقت جب جملہ خبریہ کے اندر ایک نسبت حکم اور نسبت اذعان پائی جاتی ہو، جب اس کے اندر جملہ خبریہ کے اندر ایک نسبت حکم ہے، نسبت اذعان ہے، یقینی کیفیت پائی جاتی ہے، کس بات کا اذعان اور کس بات کا حکم؟ کہ بے مطابقتها للواقع، کہ وہ نسبت جو ہے وہ واقع کے مطابق ہے، او عدم مطابقتها، یا یہ کہ اس بات کا اذعان اور اس بات کا حکم کہ وہ نسبت مطابق واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایک جگہ پائی جاتی ہے تو وہاں تصدیق ہے۔ تصدیق کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں پر مطابق واقعہ ہونے کا حکم اور اذعان پایا جائے، یا مطابق واقعہ نہ ہونے کا اذعان اور حکم جملہ خبریہ میں پایا جائے تو وہاں تصدیق ضرور ہوگی۔ وَأَمَّا التَّصَوُّرُ فَيَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ، لیکن یہاں تک تصور کی بات ہے تو تصور چار جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پایا جائے گا۔ تصدیق کے لیے ایک جگہ ہے، تصور کے لیے چار میں سے کوئی ایک جگہ، یہ بھی ایک ہی جگہ پایا جاتا ہے تصور، مگر چار جگہ، لیکن چار گھر ہیں، چار گھروں میں آپ کو تصور کہیں نہ کہیں آپ کو پایا جا سکتا ہے۔ الاول، پہلا المفرد، مفرد کی مفرد پایا جائے گا۔ کون سا مفرد؟ من اسم خاص، اس مفرد کا تعلق اسم سے ہو، وہ فعل یا فعل سے ہو، جس کو منطقی زبان میں کلمہ کہا جاتا ہے، وہ حرف یا حرف سے متعلق ہو، جس کو منطقی زبان میں ادات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں بھی کہیں اسم مفرد کی شکل میں ہو تصور ہے، فعل مفرد کی شکل میں ہو تصور ہے، حرف مفرد کی شکل میں ہو تصور ہے،
ٹھیک ہے نا، بات واضح ہو گئی. الثانی دوسری منزل النسبہ فی الخبر، دوسری منزل خبر میں نسبت. کون تھا؟ ان شک فیہا او توہمہا، خبر تھا جملہ خبریہ، کہ جہاں بھی جملہ خبریہ کے اندر کوئی نسبت پائی جائے، مگر کیسے جملہ خبریہ؟ ایسا جملہ خبریہ کہ ان شک فیہا، کہ جس جملہ خبریہ کے اندر آپ کو نسبت میں شک پایا جاتا ہو. لیکن نسبت میں اگر یقین اور اذعان پایا جائے تصدیق ہو جائے گا، لیکن جب بھی اس میں شک پایا جاتا ہے او توہمہا، یا ایک اس نسبت کا توہم ہی پایا جاتا ہو، اگر اس نسبت میں توہم پایا جاتا ہے، یقین نہ ہو، بس یقین سے ایک درجہ یہ توہم آیا تو وہم آ جاتا ہے، فوراً وہ آپ کا تصور ہو گیا. حیث لا تصدیق، اس اعتبار سے وہ تصدیق نہ کہلائے. تصدیق 100% کو ہوتا ہے، 99% جگہ ہو جائے تو توہم ہے، اور توہم کا نام تصدیق نہیں تصور ہے. کہ تصورنا لنسبت سکنا الى المریخ، یہ کہ ہمارا تصور اس نسبت تک کہ مریخ پہ سکان موجود ہے، سکونت ہے کہ نہیں ہے. نسبت سکنا اگر پائی جاتی ہے مریخ کے حوالے سے تو اس حوالے جناب علی یہ تصور ہے کہ نا ہاں بہت سے لوگ گئے یہاں سے، انہوں نے جا کے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا تصور ہے، ہمارا اس پہ توہم ہے، یہ اس کے اندر شک ہے. مگر انما یقع المریخ مسکون، جب کوئی کہنے والا کہ مریخ مسکون ہے، یعنی جائے سکونت ہے وہ مریخ، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں شک پیدا ہو رہا ہے، ہمیں یا وہم ہے فرض کیجیے ہمیں، تو یہ نہ بلی چونکہ جملہ خبریہ کی نسبت میں شک اور وہم پایا جاتا ہے، لہذا یہ جگہ اور یہ مورد تصور کا ہے، تصدیق کا مورد نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ آگے بڑھیے. الثالث النسبہ فی الانشاء، تیسری منزل جو ہے وہ انشاء کی نسبت، یہ جملہ انشائیہ کی نسبت. من امر و نہی و تمن و استفہام، جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں. جملہ انشائیہ مختلف اقسام میں محیط ہوتا ہے، لہذا جب تو تلاش کرتے تھے کبھی وہ امر کی شکل میں ہوتا ہے جملہ انشائیہ، کبھی نہیں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی تمنی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی استفہام کی شکل میں ہوتا ہے. تو وہ کسی بھی شکل میں ہو، جہاں بھی جملہ انشائیہ ہوگا اس کی نسبت کے اندر ہمیشہ تصور پایا جائے گا، تصدیق نہیں پایا جائے گا. الی آخر الامور، الی آخر الامور الانشائیہ، جتنے بھی امور انشائیہ ان سب کے اندر. التی لا واقع لها وراء الکلام، اس لیے کہ وہ جملہ انشائیہ ہوتے ہیں کہ جن کا کلام کے علاوہ کوئی واقعیت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ تلاش کریں گے تو کلام کے علاوہ ان اندر کوئی کیفیت نہیں پائی جائے گی. فلا مطابقت فیہا للواقع خارج الکلام، لہذا خارج کلام ان کی مطابقت واقعہ نہیں ہوتی. کلام کے علاوہ اگر ان کو آپ تلاش کریں گے تو وہاں مطابقت واقعہ نہیں پایا جاتا. مطابق واقعہ ہے یا نہیں ہے یہ صرف جملہ خبریہ میں پایا جاتا ہے، جملہ انشائیہ میں نہیں پایا جاتا. فلا تصدیق ولا اذعان، لہذا اس میں تصدیق کا کوئی مرحلہ ہوتا ہے، نہ اذعان کوئی مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے کہا اضرب، اب اضرب کے اندر کیا مطابقت واقعہ ہے؟ چونکہ مطابقت واقعہ نہیں ہے لہذا اس بنیاد کو اس کو تصدیق نہیں کہا جا سکتا، مجھے تصور کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور رابع المرکب الناقص، چوتھی منزل مرکب ناقص کی ہے. کل مضاف والمضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ. غلام زید، غلام رجل، عبد اللہ، عبد الرسول، عبد الحسین، مختلف الفاظ استعمال آپ نے کیے کہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب ناقص ہے، اس میں تصدیق نہیں پائی جاتی. کیوں؟ اصل مرحلہ تیسری منزل سامنے آ گیا، چونکہ اس میں بھی کوئی مطابقت واقعہ نہیں پائی جاتی ہے. وہ شبیہ بالمضاف، شبہ مضاف پہ پایا جاتا ہے. والموصول والصلہ، اور موصول والصلہ. الذی جاء، مثلا یہ آپ نے کہا تو موصول صلہ جب تک کہ اس کا آپ کو کیفیت موجود نہ ہو جو پورے جملے کو جملہ بناتی ہو. ٹھیک ہے. بس صفہ الموصول، صفہ الموصول، بستان الجمیل مثلا. اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں کوئی نسبت نہیں پائی جاتی، کوئی حکم اور عدم حکم کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا. وکل واحد من طرف الجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک طرف، چاہے آپ طرف اول بعنوان مقدم اٹھا لیں یا طرف ثانی بعنوان تعلیم اٹھا لیں، کوئی بھی جملہ شرطیہ کا چاہے جملہ شرط اٹھا لیجیے چاہے جملہ جزا اٹھا لیجیے، یہ دونوں جو ہے اس کو مرکب ناقص شمار کیے جاتے ہیں. لیکن اس مرکب ناقص کی بنیاد کے اوپر بھی اس میں تصور ہوتا ہے، تصدیق نہیں ہوتا. الی آخر المرکبات الناقصہ، آخر تک جتنے پڑھے. التی لا یستتبع تصورها تصدیقا و اذعانا، اس لیے کہ اس کا تصور جو ہے اپنے اندر تصدیق و اذعان نہیں رکھتا. جتنے بھی مرکب ناقص اپنے اندر نہ اپنے تصور کے ساتھ نہ اذعان رکھتے ہیں اور نہ اس پہ تصدیق بنتی ہے. ففی قولہ تعالی، اب اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ قول، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے
تم گن نہیں سکتے. ابھی جو لا تحصوها، ٹھیک ہے یہاں تک. الشرط تعدوا نعمت اللہ، ان تعدوا نعمت اللہ، ان تعدوا، اگر تم اللہ کی نعمتوں، اگر تم گنو گے کیا ہوگا. معلوم تصوری، یہ معلوم تصوری ہے. ایک پہلا جملہ مقدم کی شکل میں. والجزا، جملہ جزا جو ہے لا تحصوها معلوم تصوری، ایدن یہ بھی معلوم تصوری ہے. وانما كان معلومین تصوریین، یہ دونوں کو دونوں معلوم تصوری ہی تھے. لانهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في جملہ شرطیہ، لیکن یہ اسی شکل میں جملہ شرطیہ میں بعنوان جزا بعنوان شرط واقع ہوئے، بالکل ایسے ہی واقع، دونوں معلوم تصوری تھے. وَإِلَّا فَفِي أَنفُسِهِمَا لَوْلَاهَا كُلٌّ مِّنْهُمَا معلوم تصدیقی، لیکن اگر دونوں کو اٹھا کے دیکھیں، دیکھیے دونوں اپنے آپ میں معلوم تصدیقی ہیں. اگر ایک جملے کو اٹھا کے الگ رکھ لیجیے، آپ لفظ ان کو اٹھا دیجیے، آپ تعدوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو. جو شمار کرتے ہیں شمار کریں گے. تعدون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے ہیں یا کریں گے، معلوم تصدیقی ہے. چونکہ اذعان اور یقین پایا جاتا ہے، اس کے اندر مطابقت واقعہ ہے موجود. وقولوا نعمت اللہ معلوم تصوری مضاف، لیکن نعمت اللہ کا معلوم تصوری مضاف ہے. ومجموع الجملہ معلوم تصدیقی، جب پورے جملے کو دیکھیں گے آپ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو یہ معلوم تصدیقی. بات واضح ہوئی. جتنے بھی، اس کا مطلب اگر آپ تصور تصدیق کو تلاش کرنا چاہیں گے تو جملہ خبریہ میں صرف ایک پوائنٹ میں، کہ جب جملہ خبریہ کی نسبت خبر میں اذعان اور یقین پایا جائے تو وہاں تصدیق پایا جائے گا. اور جہاں تصور کی بات، تصور چار جگہوں کسی جگہ پایا جاتا ہے، یا مفرد کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مفرد کے اندر پایا جائے گا، آپ کو وہ تلاش کریں گے آپ تو وہاں مفرد کے اندر تصور پایا جائے گا. اس کے علاوہ آپ تلاش کریں گے تو نسبت فی الخبر کے اندر تصور پایا جائے گا، نسبت فی الانشاء کا تصور پایا جائے گا، اور مرکب ناقص کے اندر چار جگہ، چوتھی جگہ جو مرکب ناقص ہے ان میں سے تصور پایا جائے گا. تصور کو چار جگہوں کسی ایک جگہ تلاش کیجیے اور تصدیق صرف ایک جگہ پر رکھیے. باقی رہتا ہے اقسام التصدیق انشاءاللہ بعد. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.